انگریز نے بھی کہا ہاں خبردار اسمبلی میں تمہارے دین کی آواز نہ آئے. معیشت، معاشرت، تہذیب، ثقافت اور سیاست میں دین اسلام کی آواز بلند رہو، پورا معاشرہ دین سے خالی ہو. علماء نے بالعموم کہا پھر ہم دین لے کر کہاں جائیں؟ انگریز نے کہا مدرسوں میں بند ہو جاؤ. غریب غریب بچوں کو پکڑو اور 12 سال 10 سال ان کو قال اللہ و قال رسول پڑھا کے مسجدوں کے امام بنا دو. مدرسوں سے نکلیں، مسجدوں میں چلے جائیں اور وہیں سے جنازے اٹھ جائیں. جس طرح عالم عیسائیت میں مذہب کے خلاف ایک بغاوت ہوئی اور ان کے مذہب کو چرچ میں بند کر کے رکھ دیا گیا اور پورا معاشرہ مذہب کے اثر سے آزاد کروا لیا گیا، اسی طرح 300 سال کے دور غلامی نے دین اسلام کے علوم کو، فنون کو، معارف کو فقط مسجد، مدرسہ اور خانقاہ اور دربار تک محدود کر کے رکھ دیا. اور دربار میں جاؤ ذکر الہی کا نام لو، مسجد میں جاؤ نمازیں پڑھو، اللہ کے دین کا نام لو، جنازے پر نام لو، قربانی پر نام لو، مدرسوں میں جاؤ خدا رسول کا حکم پڑھو اور سناؤ. مگر خبردار دین حق کی آزادانہ آواز جو میدان بدر میں گونجتی تھی، جو میدان احد میں گونجتی تھی، جو حنین میں گونجتی تھی، جو طائف کے بازاروں میں گونجتی تھی، جن سے طاغوتی ابو لہب اور ابو جہل کی طاقتیں لرزہ برندام ہو جاتی تھی، جن سے کیسر و کسریٰ کے محلات لرزہ برندام ہوتے تھے، جن سے کیسر روم لرزہ برندام ہوتے تھے، جن سے نجاشی تک آواز پہنچتی تھی، جن سے شرق سے غرب تک پورا یورپ ڈرتا تھا، تھراتا تھا. خبردار دین کی وہ انقلابی آواز کہیں گونجنے نہ پائے. زکاتیں لو، چندے لو، جمعرات کی روٹیاں لو، بچوں کو کھلاؤ، دین پڑھاؤ تاکہ ان کے اندر پست ہمتی پیدا ہو، ذہن کی وسعت نکل جائے، ذہن کی وسعت اور ذہن کی ہماگیریت اور فکر میں جرأت اور اس کی آزادی ختم ہو جائے. وہ بیچارے غریب مدرسوں سے نکلیں اور سمجھیں یہی غنیمت ہے کہ قال اللہ و قال رسول کر رہے ہیں، یہی غنیمت ہے اللہ رسول کا نام تو لے رہے ہیں، یہی غنیمت ہے اللہ رسول کا ذکر، حکم قرآن حدیث پڑھا تو رہے ہیں، بس وہ پڑھاؤ اور مسجدوں میں جا کے سناؤ، ختم خلاص. اس کے بعد کوئی مولوی سیاست کی طرف نہ آنے پائے. دین کا نام لینے والوں کو مولوی کی ٹرم دے دی گئی. کوئی مولوی معاشی نظام کی بات مت کرے، سیاسی نظام کی بات مت کرے، آئین کی بات مت کرے، اسمبلی کی بات مت کرے، پارلیمنٹ کی بات مت کرے، نظام بدلنے کی بات مت کرے. نظام کا کنٹرول واشنگٹن یعنی کفر کے ہاتھ میں ہوگا، مسجد کا کنٹرول عرش والے رب کے ہاتھ میں ہوگا. یہ نظام زندگی تقسیم کر دیا گیا. لوگوں شعور کی آنکھ کھولو، آزاد کرو اپنے ذہنوں کو غلامی کی زنجیروں سے. ایک بدترین غلامی میں کوئی قوم مبتلا ہے. تمہارا دین غلام ہے، تمہارا مذہب غلام ہے، روحانیت غلام ہے، اخلاق غلام ہے، معیشت غلام ہے، سیاست غلام ہے، تہذیب و ثقافت غلام ہے. تم سارے غلام ہو. اٹھو، اس یکسر ہمہ کی غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے انقلاب اور جہاد کو طے کر بن کے کھڑے ہو جاؤ. مصطفی انقلاب کے کارکنوں، آپ ایک عظیم جہاد کے سفر پر ہیں. یہی مقصود نماز ہے، یہی مقصود حج ہے، یہ مقصود صوم ہے، یہ مقصود انفاق ہے، یہ مقصود زکوٰۃ ہے، یہ مقصود تقویٰ ہے، یہ مقصود مذہب ہے، یہ مقصود اخلاق ہے، یہی مقصود روحانیت ہے. تاکہ حضور کے دین کو سربلند کیا جائے، جس کے لیے میرے آقا نے دان شہید کروا دیے تھے، جس کے لیے میرے آقا نے اپنے رخسار زخمی کروا لیے تھے، جس کے لیے میرے آقا خود دست مبارک سے خندقیں کھودتے تھے اور پتھر پیٹ پہ باندھتے تھے. کیا خالی نماز کے لیے کرتے تھے؟ یہ خندقیں کھودنی پڑی پنجگانہ نماز کے لیے، صرف رمضان کے روزوں کی تبلیغ کے لیے، صرف سالانہ حج کی تبلیغ کے لیے. کوئی سمجھائے تو صحیح.
یہ جو پتھر کھائے بے ہوش ہو گئے میرے آقا، اور صحابہ کرام زخمی ہوتے، کئی شہید ہوتے، کئی گھر لٹ جاتے. یہ قربانیاں آقا نے کس لیے دی تھی؟ وطن چھوڑ دیا، ہجرتیں ہوئی، غاروں میں گئے، تلواروں کی بارشوں میں چلے، پتھر کھائے، جنگیں لڑی، اور فتح مکہ تک آقا کا ایک سفر جاری رہا. کس لیے؟ خالی تبلیغ کے لیے. اگر خالی تبلیغ کے لیے یہ سب کچھ ہوتا تو پھر یہ سب کچھ تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی ہوتا. تبلیغی جماعت کو تو کوئی جنگ نہیں پڑتی، ان کے راستے میں تو کوئی بدر اور احد نہیں آتا، ان پر تو کوئی تہمت نہیں لگتی، ان پر تو کوئی پتھر نہیں گرتا، ان کی تو کوئی مخالفت اور مزاحمت نہیں ہوتی. کیا ان کی تبلیغ میرے مصطفیٰ کی تبلیغ سے بھی اونچی؟ نہیں. خالی مجرد تبلیغ سے یہی کچھ ہوتا ہے جو اب ہو رہا ہے؟ نہیں ہوتا. مدرسوں پر جنگ نہیں ہوتی، مسجدوں سے جنگ نہیں ہوتی. جہاں خالی تبلیغ ہوگی، جہاں صرف اذان اور نماز ہوگی، جہاں صرف قرآن حدیث کا سبق ہوگا، وہاں کوئی پتھر نہیں پڑے گا، وہاں کوئی تلوار نہیں چمکے گی، وہاں کوئی حملہ نہیں ہوگا، وہاں کوئی مخالفت مزاحمت نہیں ہوگی، وہاں عزت پر کوئی حملے نہیں ہوں گے، وہاں اخباروں رسالوں میں کوئی تہمتیں نہیں لگائی جائیں گی. اس لیے کہ آپ نے ان کا راستہ چھوڑ دیا ہے اور ان کو آزادی دے دی ہے. جب آپ خود ان کے راستے سے ہٹ کر انہیں آزادی دے کر ایک کونے سے لگ گئے ہیں تو انہیں کیا ضرورت ہے آپ بیٹھ مجھے مار کیوں چھیڑے آپ کو؟ یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب راستے کے ٹکراؤ ہوتے ہیں. یہ مصطفیٰ کے لیے ہوا، یہ صحابہ کے لیے ہوا، یہ حسین کے لیے ہوا.